ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پہاڑیوں کے درمیان واقع ایک پرانے گاؤں میں ایلیزا نامی ایک نوجوان عورت رہتی تھی۔ ایلیزا پورے گاؤں میں اپنے خوش مزاج اور متحرک توانائی کے لیے مشہور تھی۔ وہ ہمیشہ کمیونٹی کی سرگرمیوں میں شامل رہتی تھیں اور مسائل کو حل کرنے میں مہارت رکھتی تھیں۔ بہت سے لوگوں نے اس کی تعریف کی اور اکثر سوچا کہ وہ اتنے مثبت رہنے کے باوجود اتنی ذمہ داریوں کو کیسے نبھانے میں کامیاب ہو گئی۔ ایک دن میا نامی ایک نوجوان لڑکی ایلیزا کے پاس ایک سوال لے کر آئی۔ ایلیزا، اس نے شرماتے ہوئے کہا، تم ہر وقت اتنی خوش اور پرجوش رہنے کا انتظام کیسے کرتی ہو؟ میں تمہاری طرح بننا چاہتی ہوں لیکن مجھے نہیں معلوم کہاں سے شروع کروں۔ ایلیزا گرمجوشی سے مسکرائی اور میاں کو اپنے ساتھ ایک بڑے قدیم بلوط کے درخت کے نیچے بیٹھنے کی دعوت دی۔ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، ایلیزا نے کہا۔ ایلیزا نے شروع کیا، جب میں آپ کی عمر میں تھی میں نے اپنی زندگی میں توازن تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کی۔ میں اکثر مغلوب اور دباؤ کا شکار رہتی تھی۔ ایک دن گاؤں میں میری ملاقات ایک بوڑھی سمجھدار عورت سے ہوئی جس نے مجھے کچھ مشورہ دیا جس نے میری زندگی بدل دی۔ میں نے کہا کہ خوشی اور توازن کا راز اچھی عادتیں پیدا کرنے میں ہے کہ اگر آپ ان کو پودے اور ان کی پرورش کرتے ہیں تو وہ ایک خوبصورت چیز بن جاتی ہے۔ میاں نے متجسس ہو کر پوچھا، تمہیں کس قسم کی عادتیں شروع ہوئیں؟ ایلیزا نے جاری رکھا، میں نے چھوٹی قابل انتظام عادات کے ساتھ شروعات کی جنہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ ایک بڑا فرق پیدا کیا۔ سب سے پہلے میں نے ہر دن کا آغاز سوچنے اور شکر گزاری کے لمحے کے ساتھ کیا۔ ہر صبح میں ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کے لیے چند منٹ نکالتی ہوں جن کی میں شکر گزار ہوں، کیونکہ اس سادہ پریکٹس نے مجھے اپنا دن ایک مثبت ذہنیت کے ساتھ شروع کرنے میں مدد کی۔ پھر میں نے باقاعدگی سے ورزش کرنے کی عادت بنا لی، یہاں تک کہ ہر روز صرف ایک چھوٹی سی چہل قدمی نے مجھے زیادہ توانائی بخش اور توجہ مرکوز کرنے میں مدد کی۔ میں نے ہر ہفتے کتاب پڑھنے اور کچھ نیا سیکھنے کا عزم بھی کیا۔ اس نے میرا دماغ تیز رکھا اور مجھے کامیابی کا احساس۔ ایلیزا کی آنکھیں چمکنے لگیں جب اس نے بات کی، میں نے جو سب سے اہم عادات پیدا کی ہیں وہ ہر روز خود کی دیکھ بھال کے لیے وقت نکالنا تھا۔ خواہ وہ کسی مشغلے سے لطف اندوز ہو، دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا ہو یا محض آرام کرنا، اپنے لیے وقت نکالنا میری مدد کرتا ہے۔ متوازن اور خوش رہیں۔ میاں نے غور سے سنا، ہر لفظ کو جذب کر لیا۔ اور کیا واقعی ان عادات سے کوئی فرق پڑا؟ ایلیزا نے سر ہلایا، بالکل۔ انہوں نے مجھے تناؤ کو سنبھالنے، مثبت رہنے اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں مدد کی۔ کلیدی مستقل مزاجی ہے۔ یہ ایک ساتھ بڑی تبدیلیاں کرنے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ہر روز چھوٹی مثبت تبدیلیاں کرنے کے بارے میں ہے۔ متاثر، میاں نے ایلیزا کا شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ وہ ان عادات کو اپنی زندگی میں شامل کرنا شروع کر دے گی۔ اس نے یومیہ شکر گزاری کی مشق، صبح کی ایک چھوٹی سی چہل قدمی اور کچھ نیا سیکھنے کے لیے وقت کے ساتھ آغاز کیا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنے مزاج اور توانائی میں تبدیلی محسوس کی۔ وہ زیادہ متوازن اور خوش محسوس کرتی تھی۔ برسوں بعد میاں گاؤں کی ایک پیاری شخصیت بن گئی، کافی حد تک ایلیزا کی طرح۔ اس نے اپنی سیکھی ہوئی حکمت کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیا، اچھی عادات کی طاقت کو دریافت کرنے میں ان کی مدد کی، اور اس طرح مثبتیت اور توازن کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ سب ایک پرانے بلوط کے درخت کے نیچے ایک سادہ گفتگو سے شروع ہوتا ہے، اور یہ اس کی کہانی ہے کہ اچھی عادات زندگی کو کیسے بدل سکتی ہیں، ایک وقت میں ایک چھوٹا سا قدم۔